يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے، باب نمبر ہے 8 اور حدیث نمبر ہے 39. بس ہمارا انشاءاللہ ایک دو کلاسوں میں ہو سکتا ہے ایک کلاس اور ہمارا یہ کتاب الطہارہ ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ نماز کے مسائل شروع ہو جائیں گے. مرد کی زندگی میں جب تک سانس موجود ہے ایک نماز بھی معاف نہیں ہے، اور اس نے حالت نفاس میں 1.25 مہینہ نماز نہیں پڑھنی معاف ہے. حالت حیض ہر مہینے کے اندر 8 دن 10 دن نماز معاف ہے، نہیں پڑھنی. یہ فرق ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دین کے اعتبار سے اس زاویے سے یہ مرد کے مقابلے میں ناقص ہے، کم ہے. ورنہ اور بہت ساری خوبیاں ہیں اور بڑے فضائل ہیں. دینی معاملات پر عمل پیرا ہونا اور زاویوں سے مردوں سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس زاویے سے اس خاص کنڈیشن میں اس کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی. طلاق دینا غیر شرعی ہے. اگر دیتا ہے طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ گناہگار ہوگا. اس لیے شیطان سے دوستی نہیں لگانی، تعوذ پڑھتے رہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذان سنے، اذان کا جواب دیں. شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اس سے. شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو تکلیف پہنچائیں اسے. تعوذ پڑھ کر استغفار کر کے شیطان کو تکلیف پہنچائیں. لیکن ہم میں سے اکثر شیطان کے گہرے دوست ہیں. تو یہ حدیث ہے، اس کے مفہوم کو بھی آپ نے سمجھا. کچھ تمہید میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب مسائل لکھ لیں. پہلا مسئلہ، استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق ہے. استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق ہے. حیض کے دن مخصوص ہوتے ہیں، حیض کے دن مخصوص ہوتے ہیں، جبکہ استحاضہ ایک بیماری ہے. جس کے دن مخصوص نہیں. نمبر 2، دوسرا مسئلہ، یعنی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سارے کچھ کر سکتے ہیں آپ. نمبر 3، حیض کے دنوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. نمبر 4، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت
اپنے حیض کے دنوں کا اپنے حیض کے دنوں کا حساب لگا کر نماز چھوڑ دیا کرے. نمبر 5، حیض کا خون نجس اور پلید ہوتا ہے جس کا دھونا واجب ہے. نمبر 6، حیض کا خون گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے. مستحاضہ والی عورت، استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، پڑھ سکتی ہے. اب دیکھیں، بس ہم یہاں بریک کرتے ہیں، آپ سے سوالات لیں گے، لیکن وہ سوال جو سبق سے متعلق ہو، سبق سے بہت زیادہ اہم ہو، صرف وہی سوال کیجئے گا. بہت زیادہ سوالات آتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کس نے کیا سوال کیا ہے، نتیجتاً پھر وہ جواب بھی نہیں دے پاتا. اہم سوال ہو، ایک سوال کا جواب دے دوں پھر اگلا سوال آئے. پہلے کپڑے کو، اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ریدا کہتے ہیں، نیچے والے کو ازار کہتے ہیں. میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، مصحف کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے تو موبائل میں وہ مصحف تو نہیں کہے گا، اس کو مصحف کون کہے گا؟ اس میں قرآن کو تو ٹچ نہیں کیا جا رہا. اب سوالات مجھے نہیں پتا چل رہا، اتنے سوالات آ رہے ہیں آپ کے، میں کس کا جواب دوں؟ اب آپ یہاں، میں روک رہا ہوں، پہلے ان سوال. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد